تیاری کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو زمین کی تیاری جو ہے ہل چلا کر کی جاتی ہے. ہل چلانے سے زمین کے اجزاء ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. صحیح. اور پودوں کی غذائی اجزاء کے جڑوں کے حلقہ اثر میں آ جاتے ہیں، رسائی آسان ہو جاتی ہے. بالکل. اور پودوں کے لیے خوراک کا حصول آسان ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ملی صاحب زمین کے باہم جڑے ہوئے ذرات ہیں جو وہ کھل جاتے ہیں اور ہوا کا گزر آسان ہو جاتا ہے. صحیح. پودوں کی جڑوں کے سانس لینے کے لیے زمین کا مسامدار اور بھربھرا ہونا ضروری ہے. صحیح. نرم اور بھربھری زمینوں میں یاد رکھیں بیکٹیریا اپنا عمل جو ہے وہ تیز کر دیتے ہیں. صحیح. اور زمین میں نباتاتی اجزاء یعنی پتے، جڑیں اور کھاد کا گلنا سڑنا آسان ہو جاتا ہے. صحیح. ہل چلانے سے زمین کے اندر کے حشرات اور جڑی بوٹیاں اوپر والی سطح پر آ کر سورج کی روشنی اور حرارت سے مر جاتے ہیں. صحیح. اور اسی طرح زمین کی تیاری سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کھیت ہموار کر لیا جائے تاکہ اس کی یکساں پانی کھڑا ہو. صحیح. ورنہ فصل کا اگاؤ اچھا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ نچلی سطح پر زیادہ پانی سے اگاؤ متاثر ہوگا اور گنے کے سمے گل سڑ جائیں گے. ٹھیک. اور اونچی سطح پر کم پانی کی وجہ سے زمین جلد خشک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس طرح بیج کو پوری نمی نہ ملنے سے اگاؤ تھوڑا ہوگا، متاثر ہوگا. اور اسی طرح ملک صاحب کھیت میں ناغے پیدا ہو جائیں گے. اس لیے زمین کی تیاری کے سارے عوامل زمین ہموار کرنے کے بعد ہی کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے ہموار کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بالکل. اور کماد کی جڑیں چونکہ کافی گہرائی تک جاتی ہیں، اس لیے زمین کی تیاری کرتے وقت گہرا ہل چلانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے ہو سکے تو بھاری اگر زمینیں ہیں تو ان میں چزل پلاؤ یا سب سائلر کا استعمال وہ کرنا چاہیے. ضرور. یہ کارآمد ہے. بلکہ میرا زمینوں میں ڈسک پلاؤ یا ہراجہ ہل چلائیں. ٹھیک ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ چزل پلاؤ یا سب سائلر کی مدد سے 1.5-2 فٹ گہرا ہل چلانے سے زمین کے نیچے بننے والی سخت تہ بھی ٹوٹ جاتی ہے. واہ واہ. یاد رکھیں 1.5-2 فٹ گہرا ہل چلانے سے زمین کے نیچے بننے والی سخت تہ بھی ٹوٹ جاتی ہے. اچھا سر، میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی فصل میں سابقہ کاشت کے مڈ موجود ہوں تو اس کے لیے کاشتکار حضرات کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ملی صاحب اس کے لیے اگر مڈ موجود ہو نا تو روٹا ویٹر چلا کر ان کو ختم کر دینا چاہیے. صحیح. اس طرح زمین میں نامیاتی مادہ بھی بڑھ جاتا ہے. اور اگر روٹا ویٹر دستیاب نہ ہو تو انہیں گلنے سڑنے کا موقع دیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یا مڈوں جڑی بوٹیوں اور گھاس پھوس کو اکٹھا کر کے جلا دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کئی بار ہل چلا کر زمین کو باریک اور نرم کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور سہاگا پھیر کر اس کو ہموار کر لینا چاہیے اور بوائی تک کھیت کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. چونکہ ہماری زمینوں میں ہم نے دیکھا ہے ملی صاحب کہ نامیاتی مادہ کی مقدار دن بدن کم ہو رہی ہے. اس لیے نامیاتی کھاد بوائی سے پہلے ضرور ڈالنی چاہیے. صحیح. اس مقصد کے لیے گوبر کی کھاد کی 7-8 ٹرالیاں بوائی سے 1.5 ماہ قبل جو ہے ڈالنی چاہیے. صحیح. تاکہ کھیت میں اچھی طرح گل سڑ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور نامیاتی کھاد سخت زمینوں کو نرم اور مسامدار اور کمزور زمینوں کو طاقتور بنا دے. بالکل ٹھیک ہے. جس سے یہ اکثر ہم نے دیکھا جب یہ نامیاتی مادہ ہم ڈالتے ہیں، نامیاتی کھادیں ڈالتے ہیں تو ان سے جڑیں اچھی طرح پھلتی پھولتی ہیں. صحیح. اور کماد کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر گوبر کی کھاد میسر نہ ہو تو ہر تیسرے سال اگر گوارا، جنتر، برسیم وغیرہ کو بطور سبز کھاد بو کر روٹا ویٹر کی مدد سے زمین میں دبا دیں. صحیح. اس سے بھی زمین کو کافی مقدار میں نامیاتی مادہ مل جائے گا، جو کمی ہے وہ دور ہو جائے گی. جی. اور اگر شوگر ملز کے ارد گرد کے کسان جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نامیاتی مادہ کے لیے مل کا پریس مڈ ان کو مل جائے گا. پریس مڈ استعمال کرنا چاہیے. صحیح. اور زمین کی حالت کے مطابق 4 سے 6 ٹرالیاں
फी एकड़ डालनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सर उम्मीद करते हैं कि आज का ये कमाद या गन्ने की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इब्तदाई मालूमाती प्रोग्राम था, हमारे काश्तकार हजरात इसमें दिए जाने वाले जो मशवरे हैं उन पे अमल करेंगे। आइंदा प्रोग्रामों में कमाद की फसल के लिए दरकार खादें और पानी की अहमियत है जो उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कुछ वक्त हमारे इन काश्तकार हजरात को दिया और उम्मीद करते हैं कि वो आपके इन मशवरों पर जरूर अमल करें। बहुत शुक्रिया मली साहब। और अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि आपके ज़रूरी मसाइल के हल के लिए किसान हेल्पलाइन 08000556 मौजूद है, जहां डॉक्टर अशरफ साहबजादा सुबह 9 बजे से 3 बजे तक आपके लिए ज़रूरी मसाइल के हल के साथ मौजूद होते हैं और दिन है पीर से जुमे तक का। तहकीक बराए खुशहाली PARC किसान हेल्पलाइन 0800550556 पीर से जुम्मे तक रोजाना सुबह 9 बजे से 3 बजे से पहर PARC का टोल फ्री नंबर घुमाएं और अपने ज़रूरी मसाइल का फौरी हल पाएं। मुल्क के किसी भी कोने से ज़राअत से मुतल्लिक दरपेश किसी भी मसले के हल के लिए ज़राअत के जदीद अलूम से आरास्ता साइंसदानों और आपके दरमियान फासले सिमट कर एक फोन कॉल पर आ गए हैं। इदारा मुंतकिलिए फने ज़राअत, कौमी ज़रूरी तहकीकाती मरकज, इस्लामाबाद। जी जनाब, इसके साथ ही कमाद या गन्ने की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के इस इब्तदाई प्रोग्राम से अपने मेज़बान मसूद मलिक को पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए, इस आस और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह। PARC